بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عزاداری پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہو، یہ جوڑ لو، اتنی یونیورسٹیاں بن جائیں گی، اتنے اسکول بن جائیں گے، اتنے کالج بن جائیں گے۔ کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ یہ آج جو کچھ شیعہ قوم کے پاس ہے اس عزاداری کا صدقہ، ایک صرف روک کے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اول وقت نماز کی فضیلت۔ ایک بہت بڑے عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا تو ایران میں موٹر وے پہ گاڑی چل رہی ہے، اول وقت ظہر ہے، دھوپ گرمی تپش مشہور ہے ایران عراق کی۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اول وقت۔ میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، کہا یہاں تو نہیں روک سکتے، موٹر وے ہے، کہا گاڑی روک دو۔ کہا کہ آقا یہاں اتر نہیں سکتے آپ، کہا کسی بھی طرح گاڑی روکو۔ اس نے جو ہارڈ شولڈر ہوتا ہے وہاں پہ گاڑی روکی، وہ فوراً دھکے کھاتے ہوئے نیچے اترے، انتظار کیا، اس کی نماز تمام ہوئی۔ کہ بھئی یہ اتنی تپش میں اتنی گرمی میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہو؟ میں عالم دین ہو کے گاڑی میں جا رہا تھا، تم اول وقت نماز؟ کہا ہاں، میں ہمیشہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں، تم چرواہے ہو، پڑھے لکھے ہو؟ کہا نہیں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں۔ کہا تو تم نے یہ اول وقت نماز کیسے سیکھی؟ کہا اپنی بکریوں سے، نہیں ہے مجمع، کہا بھیڑ بکریوں سے۔ کہا کیسے؟ کہا جب شام ہوتی ہے نا میں ایک آواز لگاتا ہوں، ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں۔ توجہ توجہ، کہا ایک آواز لگاتا ہوں ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں۔ کبھی کوئی بکری یہ نہیں کہتی ابھی تو میں نے گھاس بھی پوری طرح نہیں کھایا تھا، کوئی بکری یہ نہیں کہتی آج تو میں نے پانی نہیں پیا۔ کہا یہ جانور ہو کے یہ جانتی ہے کہ یہ مالک ہے، مالک کی ایک آواز پہ آتی ہیں۔ کہ میں تو انسان ہوں، جانتا ہوں حقیقی مالک اللہ ہے۔ جب وہ اذان کہلوا رہا ہے حی علی الصلاۃ، کہ میں نے اپنی بکریوں سے اذان پہ فوراً لبیک کہنا سیکھا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اسے قضا کر دے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ برا تو نہیں منا رہے ہیں؟ چلیں اگر برا منا بھی لیں تو آخری مجالس ہے۔ بس جس محبت سے آپ نے سنا، یقین مانیے کہ میں ممنون ہوں آپ کا کہ ایک ایک جملے کو آپ نے محبت سے سنا اور جس طرح سے چلتے رہیں۔ بس یہ 2 مجالس اور ہیں، اس کو بھی سن لیجئے گا اسی محبت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اب یہ باب الحوائج ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام کی خوشنودی کے لیے باواد بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، کون ہے ساتویں امام؟ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے شاید نام سنا ہو خواجہ نصیر الدین طوسی کا۔ نام سنا؟ ایک ہے شیخ طوسی جنہوں نے نجف کے حوضے کی بنیاد رکھی، وہ نہیں، ان کے 300 سال بعد علامہ حلی کے استاد بھی ہیں شاگرد بھی۔ نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی۔ میں شکاگو مجالس پڑھنے گیا ہوا تھا تو ایک عالم دین، بہت بزرگ عالم دین ہے عراق کے، انہوں نے کہا بھئی آئے ہیں تو شکاگو کا سائنس میوزیم ضرور دیکھنے جائیں۔ میں نے کہا میں مجالس پڑھنے آیا ہوں۔ جی نہیں، کہنے لگے نہیں، اس کی بیسمنٹ میں ایک ایگزیبیشن لگا ہوا ہے، نمائش لگی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے مسلم سائنسدان، اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی، ان کی تمام ایجادات، مجمع نہیں آ ان کی ایجاد، انوینشنز، ان کی ایجادات۔ کہا ایک انوینشن نہیں ہے، امریکی ہے، شیعہ دشمن ہیں، لیکن مانتے ہیں مسلمانوں نے اتنی ایجادات کی۔ اور ایک سائنٹسٹ ہے نصیر الدین طوسی، جنہوں نے فلسفے میں، کلام میں، تمام علوم میں کتابیں لکھی، سائنس پہ کتابیں لکھی، موسم کا حال بتانا انہوں نے سکھایا۔ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک کسان کے ایک مرتبہ گھر پہ تھے تو ایک مرتبہ کسان نے کہا آج اندر سوئیں گے یا باہر؟ آپ ہر روز باہر سوتے ہیں؟ کہنے میں باہر ہی سوؤں گا۔ کہنے لیکن آج رات تو بارش ہونے والی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آسمان دیکھا کہ نہیں بارش نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے آپ باہر سو جائیے۔ ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد بارش ہو گئی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی فوراً کسان کے پاس گئے، کہا پتہ کیسے چلا؟ میں تو ماہر ہوں، میں پتہ نہیں لگا سکا، تجھے کیسے پتہ چلا بارش ہونے والی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میرے گھر میں کتا پلا ہوا، جس رات بارش ہونی ہوتی ہے وہ اندر آ کے سوتا،
اور جب بارش نہیں ہوتی وہ باہر سوتا ہے. پھر خواجہ نے جانوروں پہ تحقیقات لکھی. بہت سی چیزیں انسانوں کو پتہ نہیں چلتی، جانوروں کو پتہ چل جاتی ہیں. ان کی ایجادات بہت زیادہ. اب میں نے یہ سارا کیوں بتایا خواجہ کا، سنیے گا آپ. ہے مجمع؟ سارا مجمع اسی طرح سے سنے گا. عزیزان گرامی، خواجہ نصیر الدین طوسی آخری وقت آیا، کازمین میں تھے. لوگوں نے پوچھا انتقال ہونے والا ہے آپ کا، آپ نے خود بھی بتا دیا، کہاں لے جائیں، کربلا یا نجف؟ انہوں نے کہا مجھے حیا آتی ہے باب الحوائج کی بارگاہ میں دم توڑو اور کہوں کہیں اور لے جاؤ، مجھے یہیں دفنانا. کہا کہاں دفنا ہے؟ کہا مجھے موسیٰ بن جعفر کے قدموں میں دفنا دینا. کہا قبر پہ کیا لکھیں؟ توجہ، قبر پہ کیا لکھیں؟ آیت اللہ لکھیں، علامہ لکھیں، محقق لکھیں، خواجہ لکھیں، سائنسدان لکھیں، کیا لکھیں؟ کہا بس یہ آیت لکھ دینا سورہ کہف کی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے لیٹا ہے. اصحاب کہف کے کتے کے لیے کہا تھا. اتنے بڑے محقق نے کہا صرف یہ لکھنا، یہ جو کچھ بنا ہوں باب الحوائج کے. اب سمجھ میں آیا باب الحوائج؟ مجھے نوجوانوں کی خاص توجہ چاہیے آج. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عزاداری پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہو، یہ جوڑ لو، اتنی یونیورسٹیاں بن جائیں گی، اتنے اسکول بن جائیں گے، اتنے کالج بن جائیں گے. کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آئیے گا. یہ آج جو کچھ شیعہ قوم کے پاس ہے اس عزاداری کا صدقہ ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ سب شاید ساتھ نہیں، میں صرف ایک اسی کراچی کا مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا، میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ دو افراد بس اسٹاپ پہ آپ کے کراچی میں کھڑے تھے. ایک صاحب سگریٹ پینے والے، دوسرے سگریٹ نہیں پیتے تھے. تو سگریٹ پینے والے صاحب، آپ کو پتا بس لیٹ ہو جائے تو سگریٹ کی رفتار بڑھ جاتی ہے. انہوں نے 1 2 3 تو ساتھ والے نے کہا کتنی سگریٹ پی لیتے ہیں دن میں؟ کہنے لگے 1 سے 2 ڈبی. کہنے لگے 20 سے 40 سگریٹ. ایک ڈبی کتنے میں آتی ہے؟ پرانا واقعہ. تو انہوں نے کہا اتنے میں. کتنے میں؟ یعنی پینے والے بیٹھے ہیں. تو بہرحال ایک ڈبی اتنے میں آ جاتی. کہا اچھا کب سے سگریٹ پی رہے ہیں؟ کہا 20 سال سے زیادہ ہو گیا. انہوں نے فوراً کیلکولیٹر نکالا، حساب کرنا شروع کیا. کہا ہر روز اتنی، سال میں 365 دن، 20 سال سے زیادہ ہو گیا. تو کہنے لگے دیکھ رہے ہو سامنے کی جو فلیٹوں کی عمارت ہے؟ کہاں. کہا اگر تم نے سارے پیسے جوڑے ہوتے تو یہ بلڈنگ تمہاری ہوتی. کچھ دیر کے لیے بیچارہ ویسے سگریٹ، دل بیٹھ گیا، سوچتا رہا کہ میں نے اتنی سگریٹ پی لی کہ یہ پوری بلڈنگ میری ہوتی. پھر پلٹ کے کہنے لگا تم سگریٹ پیتے ہو؟ کہا نہیں میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا. کہا تمہاری ایسی کتنی بلڈنگیں ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں. کہا مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے جوڑ لو، تبرک پہ نہ لگاؤ، مجلسوں پہ خرچ نہ کرو، سکائی نہ کرو، سبیلے نہ لگاؤ. اتنے اسکول کھل جائیں گے، اتنی یونیورسٹیاں، ان سب سے کہو ہم نہیں کرتے. تم بتاؤ، تم تو مجلسوں میں نہیں آتے. بتاؤ تم نے کتنا کر لیا؟ بس بھائی وقت نہیں.